السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم روزے میں الٹی، ڈکار اور بلغم سے متعلق کچھ مسائل پر گفتگو کریں گے۔ یہاں دو باتیں آپ کو مسائل سے پہلے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، فقہ کی کتابوں میں قے کے سلسلے میں الٹی کے متعلق دو الفاظ عام طور پر بیان کیے گئے ہیں، ایک قے قلیل اور دوسرا قے کثیر، یعنی زیادہ قے اور تھوڑی قے۔ ہمیں سب سے پہلے اس کا فرق معلوم کر لینا چاہیے کہ زیادہ قے کسے کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ قے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو منہ بھر کے ہو، اور منہ بھر قے کا مطلب یہ ہے کہ قے اتنی مقدار میں ہو اور اتنی تیزی کے ساتھ آئے کہ جس کو روک پانا مشکل ہو جائے، اسے قے کثیر کہتے ہیں، زیادہ قے۔ اور جو اس سے کم مقدار میں ہوگی وہ قے قلیل یعنی تھوڑی قے کہلائے گی۔ دوسری بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہاں قے کے مسئلے میں عمد یعنی جان بوجھ کر کوئی عمل کیا جائے اس کا حکم الگ ہے، اور جو خود بخود ہو جائے اس کا حکم الگ ہے۔ چنانچہ ہم مسائل شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ، روزے کی حالت میں اگر خود بخود قے ہو جائے اور وہ قے تھوڑی ہو یعنی منہ بھر سے کم ہو تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یعنی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی دوسرا مسئلہ، روزے کی حالت میں اگر خود بخود قے ہو اور منہ بھر کے ہو تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جو چیز خود بخود ہو جائے وہ انسان کے بس اور اس کے اختیار کی چیز نہیں ہے، اس لیے اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا۔ تیسرا مسئلہ، روزے دار نے اگر جان بوجھ کر قے کی اور وہ قے تھوڑی تھی یعنی منہ بھر سے کم تھی تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر روزے دار نے جان بوجھ کر قے کی اور وہ قے منہ بھر تھی یا منہ بھر سے بھی زیادہ تھی تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور روزے دار کو صرف اس دن کے روزے کی قضا کرنا واجب ہوگی، کفارہ اس پر لازم نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ قے کے کرنے اور قے سے متعلق تھا کہ اگر جان بوجھ کر کریں تو کیا حکم ہے اور خود بخود ہو جائے تو کیا حکم ہے۔ ہم آگے ڈکار اور قے کے خود بخود واپس لوٹ جانے یا قے کرنے والے کے اسے واپس لوٹانے سے متعلق کچھ مسائل پیش کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھی جائے کہ اگر قے خود بخود ہو جائے یا جان بوجھ کر قے کی جائے مگر وہ قے منہ سے باہر نہ نکلے اور وہ واپس لوٹ کر خود پیٹ میں چلی جائے، یا قے کرنے والے نے اپنے قصد و ارادے سے اس قے کو واپس لوٹایا ہو تو اس میں کیا حکم ہے، تفصیل ہے اس میں۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ روزے دار نے اگر ڈکار لی اور ڈکار کی وجہ سے کچھ غذا کے اجزاء یعنی کھانے کا کچھ حصہ یا پانی یا کچھ سالن جیسا نمکدار پانی اس کے منہ میں آ جائے اور پھر وہ خود بخود واپس لوٹ جائے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر قے کرنے والے نے اپنے ارادے سے اور اپنی مرضی سے چنے کے برابر یا اس سے زیادہ قے کو واپس لوٹا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اگر روزے دار کو خود بخود قے آئی اور وہ تھوڑی تھی اور وہ خود واپس لوٹ گئی تب بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر قے کرنے والا اپنے ارادے سے
چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ کو واپس لوٹا لے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی کو خود بخود قے ہوئی اور وہ منہ بھر کے تھی لیکن وہ واپس لوٹ گئی، تب بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر قے کرنے والے نے اپنے ارادے سے قے کو واپس لوٹایا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ چنے سے کم ہو یا زیادہ ہو، اس لیے کہ یہاں مسئلہ اس کے اپنے ارادے سے لوٹانے کا ہے اور منہ بھر کے ہے، اس لیے چنے کی مقدار کے برابر یا اس سے کم اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، بہرحال اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک اور مسئلہ کہ کسی نے جان بوجھ کر قے کی اور وہ قے تھوڑی تھی، پھر اچانک وہ تھوڑی سی قے خود بخود واپس لوٹ گئی تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر قے کرنے والا اپنے ارادے سے چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ واپس لوٹاتا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر جان بوجھ کر قے کی اور وہ منہ بھر کے تھی لیکن وہ واپس نہیں، یعنی منہ بھر کے قے کیا، جان بوجھ کر کیا، تو واپس لوٹائے یا واپس نہ لوٹائے، بہر دو صورت اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک آخری مسئلہ اس سلسلے میں کہ روزے کی حالت میں بلغم کا حکم کیا ہے۔ اگر روزے کی حالت میں خود بخود یا کھکارنے کی وجہ سے بلغم آ جائے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، چاہے روزے دار اس بلغم کو نگل لے یا اس کو تھوک دے۔ ہاں، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو بلغم پیٹ کی طرف سے آنے والا ہو اور اتنا زیادہ ہو کہ اس کو منہ میں روکنا مشکل ہو تو بعض علماء کے نزدیک روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں بلا ضرورت اور بلا وجہ کھکارنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ قے کے سلسلے میں ہم نے ابھی جو پوری تفصیلات بیان کی ہیں اور اس میں جو روزہ ٹوٹنے کا مسئلہ ہم نے بیان کیا ہے، یہ اس صورت میں ہے جبکہ روزے دار کو یاد ہو کہ وہ روزے سے ہے، تب اس کا روزہ ٹوٹے گا۔ لیکن اگر روزے دار کو یہ یاد ہی نہ ہو کہ وہ روزے سے ہے تو پھر کسی بھی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ چند مسائل روزے میں قے، الٹی اور بلغم وغیرہ سے متعلق تھے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔